مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اپنے سے ہر مسلمان کو فی الحال اور ہر کافر کو باحتمال المعال افضل سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کہا ہے تو اس وقت تو کافر ہے، لیکن تھوڑا جانے رہتا توفیق دے دے تو ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس کے اعمال کہیں سے کہیں پہنچ جائیں تو پھر مجھ سے آگے نکلیں، احتمال تو ہے۔ تو اس واسطے افضلیت جو ہے اس کے بارے میں، اس کا اعتقاد اپنے بارے میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکبر، اور یہ ہے بھی واقعے کے خلاف۔ کچھ پتہ نہیں تمہارا کیا انجام ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے دشمن کو تھا کمبخت گستاخ، اس نے کہہ دیا، گالی دے دی، اور گالی بھی یہ دی کہ تو میرے کتے کے دم کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑے بزرگ آدمی ان سے کہہ دیا کتے کے دم کے برابر۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ابھی میں تو کوئی جواب دے نہیں سکتا تمہاری اس بات، ابھی میں تمہاری اس بات کا کوئی جواب دے نہیں سکتا، ابھی کچھ پتہ نہیں مجھے کہ میں کتے کے دم سے برابر ہوں یا اس سے بھی بدتر ہوں یا اس سے بھی افضل ہوں۔ اگر مرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنی رضا عطا فرما دی تو یقیناً تمہارا یہ خیال جھوٹا ہے کہ میں کتے کے دم کے برابر ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے عطا فرما دی تو بس کوئی بس وہ بیڑا پار ہو گیا، پھر تمہاری یہ گالی جو ہے یہ سچی نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمائی، غضب کا مورد بنا دیا تو کتے کے دم کے برابر کیا، میں کتے کے دم سے بدتر ہوں۔ اسے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ بات جو کہہ رہے ہو سچ ہے یا غلط، ہو سکتا ہے سچ ہو، بلکہ اس سے بدتر ہوں میں، اس واسطے کہ اگر اللہ بچائے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو کتے کے دم سے بدتر ہی ہوا نا، کہ کم از کم وہ جہنم میں تو نہیں جلے گی، لیکن میں جلوں گا، اس واسطے سے بدتر ہوا ابھی کچھ نہیں۔ تو ابھی انسان کچھ اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتا، دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ کہاں جا رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، اس لیے افضل ہونے کا تصور یہ غلط ہے، کسی سے افضل ہونے کا افضل سمجھنا یہ خلاف واقعہ بھی ہے اور وہ تکبر بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکمل سمجھنا تکبر نہیں، دوسرا جز لے لیجیے نا کہ اکمل سمجھنا تکبر نہیں، یعنی یہ بات کہ میرے اندر فلاں صفت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، بداہت نظر آ رہی ہے، بداہت نظر آ رہی ہے کہ اس میں وہ صفت نہیں ہے میرے اندر ہے، تو مجرد یہ بات تنہا تکبر نہیں، اس کا خیال آنا کہ اس کا دل میں اعتقاد رکھنا تکبر نہیں، لیکن خطرناک ضرور ہے، خطرناک ضرور ہے، اس واسطے کہ یہی ذرا سا آگے بڑھ جائے یہی چیز تو تکبر بن جاتی ہے۔ کیا اس کی بنا پر افضل سمجھنے لگے تکبر ہو گیا، اس صفت کو اپنا ہاتھ کا دست و بازو کا کرشمہ سمجھنے لگے، تکبر ہی نہیں، اللہ بتائے تکبر سے بھی خراب انما اوتیتہ علی علم عندی، سمجھے نا، میرا حق تھا، یہ پیسہ روپیہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرا حق تھا، میرے دست و بازو کی کمائی ہے اور میرے دست و بازو کا کرشمہ ہے، میں اس کا مستحق تھا۔ یہ سوچنے لگا اس کمال کا میں مستحق تھا، سوچنے لگا تو کیا ہو گیا، تکبر ہو گیا، افضل سمجھنے لگا اس کی بنا پر تو تکبر، اس کمال کو اپنا استحقاق سمجھنے لگا تو تکبر، اس کمال کو، اس کمال کے بارے میں یہ سمجھنے لگا کہ یہ میری دست و بازو کا کرشمہ ہے تو تکبر۔
اور اس کمال کی وجہ سے لوگوں پر بڑائی جتلانے لگا، اکڑ کے چل رہا ہے، میرے اندر چونکہ یہ کمال ہے لہذا دوسروں کو اکڑ کے چل رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ چونکہ ان کے اندر یہ کمال نہیں ہے لہذا دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو تکبر۔ تو اگرچہ فی نفسی کسی صفت کا اپنے اندر موجود ہونے کا اعتقاد بذات خود تکبر نہیں، لیکن اس کی سرحد ملتی ہے تکبر، کسی وقت بھی قدم آگے بڑھے گا تکبر کے اندر جا پڑے گا، لہذا اس میں ضرورت ہوتی ہے کسی کی رہنمائی کی، نگرانی، سمجھے نا؟ اور اس کا بہترین علاج یہ ہے، یعنی کمال کا جو خیال آئے نا اپنے کسی کمال کا، علم کا آئے، صحت کا آئے، مال کا آئے، جاہ کا آئے، مرتبے کا آئے، منصب کا آئے، کسی بات کا آئے، کسی کمال کا خیال آئے، تو سب سے پہلا کام اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ شکر اگر شکر کی طرح ادا کرے سمجھ کے تو تکبر کی جڑ کاٹتا ہے شکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر کے معنی یہ ہے، شکر کے کیا معنی ہے؟ شکر کے معنی یہ ہے کہ میں مستحق نہیں تھا اس کا، اے اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ دولت عطا فرمائی، لہذا اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی پر کوئی احسان کرے، سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں شکر۔ ایک قرضہ ادا کیا کسی نے، قرضہ لیا تھا، مجھے تو اپنے پاس رکھا، اسے فائدہ اٹھایا، اس کے بعد قرضہ اپنا ادا کو واپس کر رہا ہے، کوئی احسان کر رہا ہے تمہارے کو، وہ شکر کا مستحق نہیں، اس لیے جو وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس کا فریضہ تھا کہ ادا کرتا، پہلے چاہیے تھا، دیر کی اس نے ادا کرنے میں، تو اس لیے وہ شکر کا مستحق نہیں۔ اور کوئی ہدیہ دے چاہے ایک پیسے ہی کا ہو، قرضہ واپس کر رہا ہے 1 لاکھ کا، تو حقیقت میں مستحق کا شکر نہیں، لیکن کوئی آدمی ہدیہ دے رہا ہے 1 پیسہ، تو وہ مستحق کا شکر ہے، اس واسطے کہ میرا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دیتا، وہ میری محبت میں، میرے خیال میں دے رہا ہے، تو احسان کر رہا ہے، لہذا مستحق کا شکر۔ تو شکر ہمیشہ ہوتا ہے بغیر اس نعمت پر جو بغیر استحقاق کے ملے، اصل میں شکر اس کا ہے، سمجھے نا؟ کہ جب اللہ کے جلالہ کا شکر ادا کرو گے، اے اللہ آپ نے صحت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ نے پیسہ عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ نے اولاد عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کیا مانا؟ کہ میں نہ علم کا مستحق تھا، نہ دولت کا مستحق تھا، نہ صحت کا مستحق تھا، نہ قوت کا مستحق تھا، نہ پیسہ، کسی چیز کا مستحق نہیں تھا، اے اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے عطا فرما دیا۔ تو جب پہلے قدم پر اعتراف کر لیا کہ میرا استحقاق نہیں تھا، جب پہلے قدم پر اعتراف کر لیا تو تکبر کی جڑ کٹ گئی، کیونکہ یہ کمال کا احساس اس وقت تکبر بنتا جب آدمی اس کو اپنا حق سمجھتا، اپنے دست بازو کی کا کرشمہ سمجھتا، تو بنتا نا۔ پہلے قدم پہ تم نے کر لیا اعتراف، یہ فائدہ ہے شکر کا، تو معمولی بات نہیں ہے شکر۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بس میں کہاں مجاہدے کرو گے لمبے چوڑے، پرانے زمانے کے صوفیاء کرام والے، اولیاء کرام والے کہ جناب ریاضتیں اور مجاہدے اور چلے کاٹ رہے اور یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ کہاں تم سے ہوگا؟ لیکن یہ چند چٹکلے ہیں، وہ نوٹ کر لو۔ کیا؟ ایک تو کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزار بندے کیسے بن جاؤ؟ ہر وقت رٹ لگاؤ شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک، اللہم لک الحمد لک، رٹ لگاؤ۔ ہر آن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں بارش کی طرح، ان نعمتوں کا استعداد ایک ایک کرو اور ہر ایک پر چلتے پھرتے شکر ادا کرو۔ اللہم لک الحمد لک، یا اللہ آپ نے صحت عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ آپ نے کھانا عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک، یا اللہ کپڑے پہننے کو عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک الشکر،
یا اللہ مکان عافیت کا رہنے کے لیے عطا فرمائے، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ بستر آرام دے عطا فرمائے، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ جو جو نعمتیں مل رہی ہیں ایک ایک کا تصور کرو اور شکر کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے، جتنا شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ امراض باطنہ کی جو سب سے بڑی بیماری ہے یعنی تکبر، انشاءاللہ وہ ختم ہونا شروع ہوگا، اس کی جڑ کٹے گا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اور ایک بڑے مزے کی بات فرمائی ہمارے حضرت نے کہ دیکھو شکر جو ہے یہ شیطان کی بھی جڑ کاٹتا ہے۔ شیطان جو ہے نا اس کے حملے کو بھی روکنے کے لیے شکر بڑی نسخہ ایک بڑا زبردست ہتھیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کمبخت نکل رہا تھا جنت سے، راجہ درگاہ ہو رہا تھا، اس وقت کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے دے تو دی مہلت، اب میں بھی اپنا کرتوت دکھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو کیا کہا کہ دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ سب کہا رہے لآتینہم من بین ایدیہم وایمانہم ومن خلفہم، کیا کیا کچھ کہا، سب سارے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ پھر کیا کہتا ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے، یعنی ایسا حملہ کروں گا کہ سب ناشکرے بن جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ میرے دعوت کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دو، اور جب ناشکرا بنایا تو کیا مانا کہ اب ہر قسم کی بیماری ظاہری اور باطنی اس روحانی بیماریوں کا وہ مورد بن گیا۔ تو پتہ ہے چلا کہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ کیا ہے؟ انسان کو ناشکرا بنانا۔ جب اس سب سے بڑا داؤ اس کا یہ ہے تو اس کے داؤ سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ بھی یہی ہے، کیا؟ شکر ادا کرو، شکر گزار کرو، ہر وقت شکر ادا کرو، ہر لمحے شکر ادا کرو۔ جتنا جتنا شکر ادا کرو گے شیطان کی حملوں کا راستہ بند ہوگا۔ کیا پیاری بات فرمائی ہے۔ تو اس واسطے جتنا شکر ادا کرو گے ہر ہر نعمت کے اوپر تو اتنا ہی شیطان کا راستہ ہوگا، تکبر کی جڑ نہیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ افضل سمجھنا تکبر ہے، اکمل سمجھنا تکبر نہیں، بذات خود تکبر نہیں، لیکن اس کی سرحد ملی ہوئی ہے تکبر سے، لہذا کسی وقت بھی آدمی کا پاؤں اس سرحد میں جا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے کہ جب بھی اپنے کسی کمال کا تصور آئے تو کیا کرے؟ شکر، یا اللہ میں نہیں تھا مستحق اس کا، آپ نے عطا فرما دیا، اے اللہ آپ کا شکر۔ اور یہ بھی استدار کرے کہ یہ کمال چونکہ ان کی عطا ہے، بغیر استحقاق کے ملی ہے، لہذا جب چاہے واپس لے لیں، میرا تو کوئی اس میں دخل نہیں، میرا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، جب چاہے واپس لیں۔ لہذا اتراؤں کس بات؟ علم پہ اتراؤں؟ علم کس نے دیا؟ میرا طاقت کس سے حاصل کر لیتا؟ ان کی عطا ہے، انہوں نے عطا فرمایا، اور جب عطا فرمایا تو جب کیا ہے کیلا یعلم بعد علم شیئا، قرآن شریف خود کہتا ہے کیلا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ معلوم تھا، معلوم تھا کچھ بھی نہیں، سب ختم، سارے علم اور ساری معرفت اور سارے تحقیقات اور تحقیقات ایک لمحے میں ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے دماغ کا، ایک سیکنڈ میں سب غائب، سب ان کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لیں۔ کس بات پہ اترایا؟ کس بات کا کریں؟ اس بات کا تصور کریں، بس یہ بنیادی طور پر علاج ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات جو حضرت نے یہاں پر پتہ نہیں اسی میں فرمائی آگے کہیں آئی ہوگی آئے گی کہ یہ ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بتا رہا ہوں آپ کہ کمال کا تصور تو فطری بات ہے نا، بھئی ایک وقت ہے ہمارے اندر اللہ نے دیا ہے تو اس کا تصور تو آئے گا کہ یہ وقت میرے اندر ہے، تو اس واسطے ہر وقت انسان خطرے میں ہے
کہ کسی وقت بھی تکبر مبتلا ہو جائے. تو اس واسطے ایک شکر علاج ہوا. دوسرا علاج یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرے کہ یہ کمال جب چاہے رخصت ہو جائے, اللہ تعالیٰ واپس لے لے. تیسری بات یہ کہ بتکلف ہی صحیح, کم از کم مبتدی کو بتکلف بھی کرنا چاہیے. ایسے کام کرے جو بڑائی کے خلاف سمجھے جاتے, سمجھے نا, جوتے سیدھے کر دینا لوگوں کے, سمجھے نا, ایسے چھوٹے موٹے کام کر لینا جو بڑے آدمیوں کے وقار کے خلاف سمجھے جاتے ہیں. بازار سے چیزیں خرید کے لا رہے ہیں. میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر بھائی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا یہاں رابسن روڈ پر, یہ بنس روڈ کے پاس ایک جگہ وہاں تھا. ہمارا والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کچھ فاصلے پر گھر پر رہتے. تو ایک دن حضرت صاحب ہمارے لگے, میں بیٹھا ہوا تھا مطلب میں, میرے پاس آدمی بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت کے بعد جو آدمی آتے تھے وہ ظاہری مریض بھی ہوتے تھے, باطنی بھی ہوتے تھے. مطلب یہ کہ جو دوا والے نہیں آتے تھے وہ بھی ہوتے تھے, اور جو مستشفین ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے. تو سب مجمع بیٹھا ہوا تھا. تھوڑے میں نے دیکھا کہ سامنے سے مفتی صاحب میرے والد صاحب ہاتھ میں پتیلی لیے ہوئے اور دودھ کی پتیلی اور لے کے گزر رہے ہیں, جیسے کوئی دودھ خریدنے کا لائے ہوں گے, یہ کیا ہوگا کچھ تو جا رہے ہیں. میں نے دیکھا اللہ یہ مفتی اعظم, اور اس طرح سڑک کے اوپر وہ پتیلی ہاتھ میں لے کے اور جا رہا ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو بھائی یہ آدمی جا رہے ہیں, اس کو پہچانتے یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ کہا کہ مفتی اعظم ہے یہ پاکستان. اور دیکھو اس طرح جا رہا ہے جیسے ایک ہاتھ میں پتیلی اور جیسے کوئی عام آدمی. یہاں تک کہ چونکہ حضرت والد صاحب اللہ تعالیٰ نے تواضع کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ میں نے واقعی سچی بات ہے دیکھا نہیں ایسا کہ ایک ہوتا تواضع, آدمی بتکلف کرتا ہے. ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو بالکل ہی بے حقیقت ہے, یعنی کوئی اپنا کبھی تصور آیا ہی نہیں کسی بات کا, تو وہ کرتے تھے اس قسم کا کام کرتے. ان کو بھائی یہ کوئی ایسی بری بات ہے. تو دیوبند میں ایک دن اس طرف پتیلی لے کے جا رہے تھے دکان پہ دودھ لینے کے لیے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پتیلی لیے جا رہے ہیں اور اس میں دودھ بھر کے گھر لے جا رہے ہیں. اس طرح میں خود دیکھا ہے, یہ اپنے کرتے کے اندر اس طرح آلو ڈال کے اور کرتے میں پکڑ کے اور میں گھر لے جا رہے. مجھے یاد ہے بچپن میں دیوبند میں. تو حضرت مریم نے دیکھ لیا کیوں لے کے جا رہے. حضرت مریم نے اگلے دن وہاں جب مدرسے میں آئے تو کہا کہ بھائی دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تواضع کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا, لیکن اب اتنا بھی نہ کیا کرو, ایسا بھی نہ کیا کرو کہ اب آپ ہو گئے مفتی دارالعلوم کے, مفتی صدر مفتی تھے دارالعلوم, اور اس وقت میں اس طرح کے یہ کام کرنے سے بعض اوقات عوام کی نگاہوں میں وقت کم ہوتی ہے اور اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی حضرت نے یہاں تک کہ بلا کے سمجھایا, لیکن وہ سوچ رہے کہ بھائی میں کچھ تھائی ہوئی نہیں کچھ, تو مجھے کیا کرنا ہے کوئی اہتمام کہ بھائی اس بستی سے بچیں سے نہ بچیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا سوال. خیر, تو یہ تو بے تکلف ہو رہا تھا وہ سارا کام, کوئی تکلف تصور نہیں تھا اس میں. لیکن فرمایا کہ مبتدی کو ذرا اہتمام کر کے بھی اس قسم کے کام کرنے چاہیے, تاکہ یہ جو تکبر کے جذبات دل میں ہوتے ہیں وہ اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ان کا علاج ہوتا رہے. یہ بھی سب ہے جو ایسے ہمارے فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو, کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو, کبھی دوسروں کے جوتے سیدھے کر دیا کرو. اور وہ طرح سے حضرت خان نے لکھا
کہ حضرت گنگوئی طرف سے لاتا رہتے اللہ تعالیٰ نے وہ طلباء کو دیکھتے تھے کہ اس کے اندر تکبر ہے یا اس کا علاج کرنا ہے تو اس کو معمول کے طرح ہے بھائی دیکھو تم 10 گاہ میں جو جوتے ہیں اسی لے کے آتا لوگوں معمول کرتے تھے. اور جب کسی طالب کو دیکھتے کہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے اس کے جوتے خود سیدھے کر دیتے. فرمایا کہ ایک مرتبہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, بارش آ گئی یا کیا کچھ ہوا تو درس ایک دم سے چھوڑنا پڑا اور جانا پڑا. جلدی نکل گیا تو دیکھا باہر نکل کے دیکھا کسی نے کہ طلبا کے جوتے سیدھے تھے باہر میں طلبا کے جوتے خود سیدھے تھے. تو یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فکر عطا فرمائی تھی اس بات کی کہیں کسی وقت وہ جب تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں اس قسم کے کام کرتے. یہ بات صحابہ کرام سے چلی آ رہی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دیا ممبر کے اوپر امیر المومنین جی عظیم الشان خطبہ دیا, دل دہل گئے لوگوں خطبے سے, اور اتر کے تھوڑی دیر کے بعد پانی کی مشق رکھی کندھے پہ اور لے جا کے پانی کسی جھونپڑی میں. یہ خطبہ دینے کے بعد طبیعت میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ دیکھ سب قوم تیرے پیچھے اس کو فوراً لگا صحابہ کرام سے چلے. تو ایسے ایسے کام میں آدمی اپنے آپ کو لگائے کہ جو کم رتبہ سمجھے جاتے ہیں. شروع میں کیا ہے بتکلف ہی لگائے تاکہ یہ دماغ کا خناس دور ہو. جو متکبر ہوتا ہے نا اس سے پیسے اینٹوا لو تو وہ اتنا گرا نہیں ہوتا اس کے اوپر, لیکن اگر متکبر سے کہے دوسرے کے جوتے اٹھا تو اس کے دل پہ آرے چل جاتے ہیں. بڑا خطرناک کام, بڑا مشکل کام اس کے لیے. تو اس واسطے یہ عادت پڑ جائے گی اس کی تو وہ متکبرانہ مزاج انشاءاللہ خود بخود ڈھیلا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. فرمایا کہ اقسام کبر کے اس کثرت سے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى, اور اکثر ان میں ادب اور اغمض اس قدر ہے کہ بجز محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی, اور اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفحص سے حقیقت کرنا پڑتی ہے. بیان چل رہا تھا کبر کا یعنی تکبر کا, اور یہ بات آئی تھی کہ تکبر ایسی زبردست بیماری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بہت سے دوسرے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. ام الامراض, بیماریوں کی جڑ. اگر انسان کے اندر تکبر ہو, اپنی بڑائی ہو, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرتا ہے, اسی کی وجہ سے غصہ کرتا ہے, اسی کی وجہ سے بغض ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے حسد ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے تجسس ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے دل آزاری ہوتی ہے. سنا یعنی کتنے گناہ اس تکبر سے نکلتے ہیں. تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے. جب تک یہ تکبر دل سے نہ نکلے اس وقت تک آدمی دین پر صحیح چل نہیں سکتا, کیونکہ قدم قدم پر اس کو یہ تکبر کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دے گا. کبھی غیبت کروا لے گا, کبھی حسد کروا لے گا, کبھی بغض میں مبتلا کر دے گا, کبھی غصہ کروائے گا, کبھی دل آزاری کروائے گا. یہ سب اسی کام میں لگا رہے گا.
تو اس لیے اس کے علاج ضروری، مگر علاج جتنا ضروری اتنا ہی باریک بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کبر کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے، لا تعد ولا تحصى، اتنی قسمیں۔ اب ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ کس طرح قسمیں، باریک قسم کی قسمیں کس طرح ہوتی ہیں۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی آتا تھا اصلاح کرانے کے لیے اپنی، تو کبر کا علاج سب سے پہلے کیا جاتا تھا کہ کبر نہ رہے تو اس علاج کے لیے بس اوقات مختلف آدمیوں کے لحاظ سے مختلف طریقے تجویز فرماتے تھے۔ کسی کے بارے میں دیکھا کہ اس کے اندر تکبر ہے تو اس سے کہا بھائی روزانہ ایسا کرو، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کیا کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے۔ یہ کھڑے ہو کے اعلان کرو۔ تو جب ایک متکبر آدمی جس کا دل میں تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اس کو جب یہ اعلان کرنا پڑے بڑے مجمع میں کہ میرے اندر تکبر ہے، تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے دل کے اوپر متکبر سے اس بات سے کہ وہ یہ اعلان کرے۔ لیکن جب شیخ کے حکم سے کرتا تو اتنی زور کی ضرب پڑتی ہے کہ وہ سارا تکبر بہہ جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے۔ تو یہ علاج تجویز کر دی۔ کسی کو یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ نمازیوں کے جوتے سیدھا کیا گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو مختلف علاج۔ لیکن ہر ایک آدمی کے لیے ایک علاج نہیں ہوتا، بیماریاں چونکہ مختلف ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، اسباب مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، اس واسطے یہ نہیں ہے کہ بھائی سب کے لیے ایک ہی نسخہ چل رہا ہے، ایک ہی جو شاد آئے سب کو پلا دو، اور ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ صاحب حضرت نے چونکہ فلاں کو یہ تجویز کیا تھا لہٰذا میں بھی یہ کر لوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ وہ تو شیخ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ تو دیکھا ایک صاحب نے کہ حضرت نے تجویز یہ کیا تھا کہ بھائی جوتے سیدھے کیا کرو مسلیوں کے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ علاج بتایا۔ اب بجائے اس کے کہ خود رجوع کرتے اپنے طور پر خود علاج شروع کر دیا کہ میں بھی یہ کام کروں، اور لوگوں کے جوتے اٹھانے شروع کر دیا۔ تو حضرت کو پتا لگا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے طور پر خود سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، جوتے اٹھاتے ہیں لوگوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور اتفاق سے تمہارے معاملے میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ جو جوتے اٹھانے ہیں اس سے تکبر میں اور اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اس واسطے کہ دماغ میں شیطان یہ بات بٹھائے گا کہ دیکھ تو کتنا متواضع ہے،